بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال پہلے سروے شروع ہوا تھا، جو گھر گھر سروے کیا گیا، اس کا نام قومی خوشحالی سروے تھا۔ تو یہ سروے تقریباً پاکستان میں ہر گھر میں سروے ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ رہ بھی گئے تھے، ہم ان پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جن کا سروے ہو گیا تھا ان کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے رسیدگی دی گئی تھی۔ تو اس رسید کا کیا مطلب ہے، اس پر ہم کیسے پیسے لیں، یا وہ کس کام کی ہے؟ تو کافی لوگوں کے پاس وہ رسیدیں، تقریباً جن کا بھی سروے ہوئے سب کے پاس رسیدیں ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ بینک میں، یا جہاں احساس کفالت کا دفتر ہے، یا ایچ بی ایل کے ایجنٹ جہاں پیسے دیتے ہیں وہاں جاتے ہیں اپنی وہ رسیدیں لے کر کے ہمیں ان پر پیسے دیے جائیں۔ تو جی ہم اس پر لازمی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کیونکہ میں احساس کفالت پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، خدمت کارڈ، اسکول وظیفہ کارڈ، باہمت بزرگ کارڈ، صحت کارڈ کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے احساس سروے کی، NHCR قومی خوشحالی سروے کے حوالے سے۔ تو کیونکہ جب نئی حکومت آئی ہے PTI کی، تو عمران خان نے دوبارہ سے یہ احساس کا سروے شروع کیا تھا کہ کافی لوگ، کیونکہ اس سے پہلے 2008، 9، 10 میں سروے ہوا تھا جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، تو وہ سروے بے نظیر نے کروایا تھا۔ تو وہ تقریباً امداد جو ہے 8-10 سال ملتی رہی ہے۔ تو کیونکہ 8-10 سالوں میں کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جب حکومت عمران خان کی آئی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی کافی لوگ جو ہیں جو پہلے امداد لے رہے ہیں، ان میں سے جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ان کو امداد دی جائے۔ تو اس حوالے سے دوبارہ سروے شروع کیا گیا، جو تقریباً گھر گھر سروے کے نام سے قومی خوشحالی سروے تھا۔ تو وہ سروے تقریباً 2 سال جاری رہا ہے۔ تو اب تقریباً بند ہو گیا، کیونکہ اب صرف احساس جو دفتر ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر، صرف وہاں ہی رجسٹریشن کی جاتی ہے، باقی تقریباً جو گھر گھر سروے ہوتا تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ تو جب سروے ہوا تھا، گھر جا کر جو ٹیم تھی وہ جاتی تھی، وہ پوچھتے تھے اور شناختی کارڈ لیتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے کتنے مکان، وہ جگہ دیکھتے تھے، اور ان کا فون نمبر، شناختی کارڈ، اس پرچے پر رسید جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو اس طرح جو فارم باقی جو ہے وہ بائیو میٹرک ہی ہوتا تھا، جس طرح آپ ٹیب دیکھ رہے ہیں اس پر فیڈ کر کے وہ سینڈ کر دیتے تھے، جو ڈائریکٹلی طور پہ اسلام آباد یا گورنمنٹ کے پاس اس کا ڈیٹا چلا جاتا تھا۔ وہ جو رسید ہے وہ پروف کے طور پر آپ کو دیتے تھے کہ آپ کا سروے ہو گیا، یہ آپ کی رسید ہے۔ تو اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا۔ اگر آپ جو لوگ اہل تھے تو ان کو، لوگوں کو میسج آئے، ان کو لیٹر آئے، 8171 کی طرف سے میسج بھی آئے اور لیٹر بھی دیے گئے تھے NHCR کی طرف سے، ان کو لیٹر بھی، جو سفید طرح کے وہ لیٹر بھی ملے تھے۔ تو جن کو لیٹر یا میسج، انہوں نے پیسے وصول کیے، جن لوگوں کو میسج بھی نہیں، لیٹر بھی، انہوں نے پھر بھی اپنی شناختی کارڈ لے جا کر اپنے پیسے چیک کروائے تھے کہ ہمارے پیسے آئے ہیں کہ نہیں۔ تو جن لوگوں کے پیسے آئے تھے ان کو مل گئے۔ تو جو رسید ہے اس پر ایک آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا شناختی کارڈ گم ہوا ہے تو پھر آپ رسید سے چیک کروا سکتے ہیں، وہاں آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور فارم نمبر لکھا تھا، جو ویب پورٹل ہے 8171 کی، اس پر بھی چیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی رسید پر آپ کو پیسے، اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو شناختی کارڈ پر ہی ملیں گے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسید پر پیسے ملنے ہیں، اس رسید کا آپ کا سروے ہو گیا، اگر آپ نااہل ہیں تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اگر آپ اہل ہوں گے یا جو لوگ اہل تھے ان کو پیسے دے دیے گئے تھے، تو جو رسید آپ کے پاس پڑی ہے آپ رکھ لیں، یا آپ کے پاس گم ہو جاتی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اہل تھے یا غریب تھے ان کو پیسے دے دیے گئے ہیں۔ باقی جن کو نہیں ملے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رسید ملی، ہمیں پیسے بھی ملنے چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ صرف ایک سروے تھا، سروے کے طور پر آپ کو ایک جو پروف کے طور پر وہ رسید آپ کو دی گئی تھی، ادروائز اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بائیو میٹرک یا جو ٹیب پر، جو ٹیب تھا اس پر ہی فل کر کے وہ آگے بھیج دیتے تھے گورنمنٹ کے پاس، وہ خود بخود ان کے پاس چلا جاتا تھا، وہ چیک کر کے جو لوگ اہل ہوتے تھے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی۔
تو اس کے بعد وہ اپنے پیسے جو 12,000 روپیہ ملتا تھا کیمپ پر، وہ اپنے پیسے لے لیتے تھے۔ اس میں کافی سارے لوگ جو اہل ہو گئے تھے، وہ غریب تھے، وہ اپنی پیمنٹ وصول کر رہے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک نااہل ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اہل ہونا چاہیے، امداد ملنی چاہیے، تو وہ پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنی اپیل کر سکتے ہیں، دوبارہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔